نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے. حسنین بیٹے آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک کریں. برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آجا چاند آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے اصغر میں تیری ماں ہوں. میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے. چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کیسے چھپاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے. تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا پانی پہ جب پڑی نظر تو ہر تشنہ دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جاری اسر جا جاری اسر جا جاری اسر جا جاری اسر جا اے جاری اسر جا اے جاری اسر جا جاری اسر جا اے جاری اسر جا عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخری جنگ لڑنا ہے عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخری جنگ لڑنا ہے تجھے لاج میری رکھنا ہے تجھے بابا سنگ جانا ہے تجھے آخری جنگ لڑنا ہے اس دن کے لیے ہی ماں تیری تجھے کربلا میں لائی تھی اس دن کے لیے ہی ماں تیری تجھے کربلا میں لائی تھی اس دن کے لیے ہی بیٹا تجھے ناز سے ماں نے پالا تجھے آخری جنگ لڑنا ہے جاری اصغر جا جاری اصغر جا اے جاری اصغر جا عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخری جنگ لڑنا ہے تو ماں کا راج دلارا ہے تو سب کی آنکھ کا تارا ہے تو ماں کا راج دلارا ہے تو سب کی آنکھ کا تارا ہے تو شیر خدا کا پوتا تیرا نام علی ہے بیٹا تجھے آخری جنگ لڑنا ہے عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخری جنگ لڑنا ہے تجھے راج ملی رکھنا ہے تجھے بابا سنگ جانا ہے تجھے آخری جنگ لڑنا ہے آلال تیرے کپڑے بدلوں مقتل کے لیے تیار کروں آلال تیرے کپڑے بدلوں مقتل کے لیے تیار کروں چہرہ تیرا چوموں جی بھر کے دیکھ لوں بیٹا تجھے آخری جنگ لڑنا ہے عاشور کے دن علی اصغر کو مارو رو کر سمجھاتی ہے تجھے آخری جنگ لڑنا ہے جاری اصغر جا
असगर जा आए जा अली असगर जा सलावत اللهم صل على محمد وآل محمد. मोमिन किबला तशरीफ ले आए हैं, तो अगर सिर्फ आप 2 मिनट के लिए आ जाए 2 मिनट सिर्फ, क्योंकि मौलाना साहब को मैं टाइम देना चाहता हूँ। तो मोमिन जो बाहर तशरीफ फरमाए, बेटा जो दोस्त बाहर तशरीफ फरमाए मोमिन को कहो कि तशरीफ लाए अंदर आ जाए, क्योंकि मौलाना साहब अभी तकरीर शुरू करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद, बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आली असगर आली असगर असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। अब लौट के आ जा लाल तेरे जी भर के नाज उठाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। मेरी आँख का तारा है तू, मुझको जान से प्यारा है, माँ दुखियारी के जीने का तू ही लाल सहारा है। तुझे छोड़ के तन्हा मक्तल में मैं कैसे शाम को जाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। तेरी वो मासूम अदाएं तेरी याद दिलाती हैं, तेरे प्यार की वो सब बातें मुझको बहुत रुलाती हैं। मैं तेरी जुदाई में बेटा रो रो के मरना जाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। लोरियों वाले ये तो तेरे नाज उठाने के दिन थे, आंखों में तेरी खुशियों के हाब सजाने के दिन थे। आ लौट के असगर आ बेटा तेरा कुर्ता मैं बदलाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। कितनी है बेचैन सकीना तेरे नाज उठाने को, सुबह हो शाम तरसती है वो तेरा दिल बहलाने को। तेरी लाडली बहन सकीना का मैं दिल कैसे बहलाऊं, असगर बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। आली असगर आली असगर बुलंदतर सलावत। اللهم صل على محمد وآل محمد. मोमिन अब आपके सामने मैं इल्तमास करूँगा मौलाना किबला सरकार मोहम्मद साहब से कि तशरीफ लाएँ और आपसे खिताब फरमाएँ और मजलिस के अख्ताम पे शबीए गहवारा जनाब रेसगर बरामद होगा। और कल की मजलिस का ऐलान करता चलूँ कि कल इंशाअल्लाह मजलिस के अख्ताम पे शबीए आलम बरामद होगा और
9 محرم کو انشاءاللہ مجلس کے اختتام پہ تابوت جناب علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوگا. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے اور انشاءاللہ ہفتے والے دن 29 کو ٹھیک آپ 1-1:30 بجے تشریف لیں اسٹاسیون چترالے پہ. 2 بجے انشاءاللہ مجلس کا آغاز ہوگا 2-2:30 بجے کے قریب اور 3, 3:15, 3:30 بجے تک ہمارا جلوس جو ہے وہاں سے برآمد ہوگا اور اپنے مقررہ راستے سے گشت کرتا ہوا اسی جگہ اسٹاسیون چترالے پہ اختتام پذیر ہوگا اور مجلس شان غریبہ انشاءاللہ مولانا قبلہ ہی پڑھیں گے. برائے خصوصی محمد والے محمد غلام طاہر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبلہ سرکار. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين مولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صلوات پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور برادران عزیز، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. خبردار روئے زمین پر زمین کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرنا، فتنہ برپا نہ کرنا، کسی طرح کی خرابی کو نہ پھیلانا. اس آیت کے ذیل میں جس عنوان پہ آپ کے سامنے عشر محرم کی مجالس چل رہی ہے اس کا نام ہے کربلا مرکز نجات بشری. کربلا میں ہر طریقے کی نجات ہے، انسان کی بھی نجات ہے کربلا میں، انسانیت کی بھی نجات ہے کربلا میں، دین اور مذہب کی بھی نجات ہے کربلا میں. لیکن عزیزو، بات کو آگے بڑھانا کچھ اس طرح چاہتا ہوں کہ نجات کے لیے امر بالمعروف کرنا ضروری ہوتا ہے اور امر بالمعروف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اصلاح ہوتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ایک مقدس لفظ ہے اصلاح، جو ایک مقدس لفظ ہے امر بالمعروف،
اس کو دنیا والوں نے داغدار بنا دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ چاہے آپ کو اصلاح کرنی ہو، چاہے آپ کو فساد پھیلانا ہو، دونوں کام کرنے کے لیے دو ایسی چیز ہے جس کا انسان سہارا لیتا ہے اور جس کے ذریعے جلدی کامیاب ہو جاتا ہے. چاہے اس کو اصلاح کرنی ہو، چاہے اس کو فساد کرنا ہو. دو چیز ایسی ہے، اتنا اس کے اندر پاور ہے، اتنی قدرت ہے کہ ان دو چیزوں کے سہارے وہ چاہے تو فساد کر سکتا ہے، چاہے تو اصلاح کر سکتا ہے. اکثر لوگ غلط طریقے سے اس کا سہارا لے کے غلط چیز کو پھیلاتے ہیں، اور یزید نے بھی یہی کام کیا تھا. وہ دو چیز کیا ہے؟ پہلی چیز جو ہے جس کا سہارا لے کے انسان اصلاح کرتا ہے یا فساد پھیلاتا ہے، اس کا نام ہے مذہب. اگر مذہب کا سہارا انسان نہیں لے گا تو نہ اصلاح کر سکتا ہے نہ فساد کر سکتا ہے. کیونکہ اگر مذہب کا سہارا نہیں لے گا تو لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، لوگ اس کی مدد نہیں کریں گے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلیں گے. لہذا سب سے پہلے کیا کرتا ہے انسان جس کو اصلاح یا فساد کرنا ہوتا ہے؟ وہ مذہب کا سہارا لیتا ہے. آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں، چاہے انڈیا ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے عراق ہو، چاہے سیریا ہو، چاہے یمن ہو، چاہے بحرین ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، پوری دنیا میں دیکھ لیجئے جو بھی فساد برپا کر رہا ہے وہ مذہب کا سہارا لے کے کر رہا ہے. اگر یہ مذہب کا سہارا لے کے نہ کرے تو کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. ایک بار میں ایران میں تھا، طالبان کے ایک شخص کو پکڑا گیا، ایک جوان کو، اس سے انٹرویو لیا گیا کہ تو یہ کام کیوں کر رہا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا ہمارے علماء نے، ہمارے قائدوں نے، ہمارے رہبروں نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اگر تم شیعوں کو مارو گے تو تمہارے اوپر جنت واجب ہے. استغفر اللہ. اور اسی لیے ہم کو جب یہ سکھایا گیا تو ہم جنت کی لالچ میں یہ کام کرتے ہیں. بتائیے اسلام کبھی اجازت دے گا کہ آپ کسی کی جان لیجئے؟ اسلام اجازت دیتا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچائے؟ بھائی اسلام اس سے سیکھو نا کہ جو بانی اسلام ہے، جو اسلام لے کے آیا ہے. اسلام ایسے لوگوں سے کیوں سیکھ رہے ہو جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں؟ افسوس یہ کہ جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، غیر مسلمان اسلام کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. اسی وجہ سے مسلمانوں کو داغدار کر دیا گیا ہے. اسلام کیا ہے؟ ایک دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان خونریز ہے، مسلمان قاتل ہے، مسلمان ظالم ہے. نعوذ باللہ اس طریقے سے مسلمان کے نام کو دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو کام کرانے والی طاقت ہے وہ خود مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کے ذریعے سے یہ کام کرا رہے ہیں تاکہ دنیا میں اسلام اور دین کا نام خراب ہو. عزیزو، مذہب سیکھنا ہے، اسلام سیکھنا ہے. اسلام کیا ہے تو اس سے سیکھو نا جو بانی اسلام ہے، جو دین لے کے آیا ہے. بانی اسلام کون ہے؟ پیغمبر اکرم کی ذات ہے. پیغمبر اکرم سے پوچھو کہ مسلمان کون ہے تو وہ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. نہ زبان سے تکلیف پہنچے نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچے، اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ کون فرماتا ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں. جو بانی اسلام ہے وہ فرما رہا ہے. اور ہم کو کیا کہا جا رہا ہے دنیا میں کہ ہم قاتل ہیں، ہم دہشت گرد ہیں، ہم خونریز ہیں، ہم جو ہے نعوذ باللہ جو ہے ظالم ہیں.
اور اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ اسلام کے پھر بچے کھیلنے لگے، پھر میرا ذہن ادھر جانے لگتا ہے۔ پلیز آپ بچوں کو سنبھالیے، دیکھیے پھر دوڑ رہے ہیں اور پارکوں کی طرح آج پھر وہی ماحول ہو گیا ہے۔ میں نے ایک دن مجلس میں کہا تھا اسے ڈسٹرب ہوتا ہے، اپنے اپنے بچوں کو سنبھالیے، ایسے مجلس نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جب آدمی کو ٹینشن ہو جاتا ہے، دماغ ادھر جانے لگتا ہے، پھر پڑھنے میں نہ مزہ آتا ہے نہ آپ کو سننے میں مزہ آئے گا۔ مجلس کا ایک ماحول ہوتا ہے، تربیت کرنا چاہیے بچوں کی، بچوں کو سکھانا چاہیے۔ قسم خدا کی مجھے مولا کائنات کا وہ شعر یاد آ رہا ہے۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم بچہ وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر گیا ہو، جس کی ماں مر گئی ہو۔ یتیم بچہ وہ ہے جس کے پاس ادب نہیں ہے، تربیت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام علی کا جملہ ہے۔ تو یہ بچے یتیم تو نہیں ہے نا، ان کو سکھانا چاہیے، ان کو سنبھالنا چاہیے۔ ابھی سے اگر نہیں سکھائیں گے، نہیں سنبھالیں گے تو پھر بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ یہ بالکل یعنی کیا اس کو بولتے ہیں، رسپیکٹ نہیں ہے مجلس کی، مجلس کی بے عزتی ہے، اس کو بے عزتی کہتے ہیں مجلس کی۔ ایسی مجلس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں رسپیکٹ نہ ہو، جس میں امام سجاد آ کے بیٹھتے ہیں، جس میں فاطمہ زہرا آ کے بیٹھتی ہیں، اس میں ہم اس طریقے سے ماحول بنائیں، کھیلنے کودنے کا، دوڑنے کا، پارک جیسا ماحول بنائیں۔ میں کتنا بول سکتا ہوں، اس دن بولا تھا، سمجھ جانا چاہیے۔ اب آج مجھے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ لوگ کنٹرول نہیں کرتے۔ بہرحال صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ مسلمان اور اسلام، لوگ مذہب کا سہارا لے کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے دہشت گرد ہے اور مسلمان دہشت گرد ہے، اور اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ کسی کے جان، مال، عزت، آبرو، تین چیز کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ انسان کی جان کی حفاظت واجب ہے، انسان کے مال کی حفاظت واجب ہے، انسان کے عزت بھی واجب ہے۔ آپ کسی کو بے عزت بھی نہیں کر سکتے، آپ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے، کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے، تو اس کے مال کا نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ جب مال کا نقصان نہیں پہنچا سکتے تو آپ جان کا نقصان کیسے پہنچا سکتے؟ رسول خدا نے کعبے کے سامنے کہا، کیا کہا؟ کعبہ، یہ کعبہ، قسم خدا کی یاد رکھنا، تیری حرمت بہت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ کعبے کے سامنے کہا اس لیے کہ ایک اعتبار سے تیری رسپیکٹ صرف ہے۔ کعبے سے کہہ رہے کیا پیغمبر کہ ایک اعتبار سے تیرا احترام ہے، لیکن مومن کا احترام تین اعتبار سے ہے۔ مومن کی عزت کرنا بھی واجب ہے، مومن کی مال کی حفاظت کرنا بھی واجب ہے، مومن کے جان کی حفاظت کرنا بھی واجب ہے، لیکن تیری صرف رسپیکٹ ایک اعتبار سے ہے اور مومن کی رسپیکٹ تین اعتبار سے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پیغمبر اکرم سفر میں تھے، کسی کے گھر مہمان ہوئے، رات میں سوئے تھے، صبح میں اٹھے، اس کے صحن میں اونٹ باندھا ہوا تھا۔ صبح میں اٹھے، دیکھا اونٹ کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس کی زبان میں بات کیا۔ اونٹ کہہ رہا ہے، پوچھ رہا رسول خدا نے، تو کیوں رو رہا ہے، آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ جانور ہے اونٹ۔ کہہ رہا یا رسول اللہ، یہ جو میرا مالک ہے مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا، جو میرا مالک ہے میری طاقت سے زیادہ میری پیٹھ پہ وزن لادتا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے بلا وجہ مارتا ہے جب میں سفر میں جاتا ہوں، تو یہ میری شکایت ہے۔ رسول خدا نے اس کے مالک کو بلایا، کہا یہ اونٹ تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا، تو اس کو اس کی پیٹھ پر اس سے زیادہ لادتا ہے، تو جو ہے اس کو مارتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اے عزیزو، جو مذہب جانور پہ رحم کرنے کا حکم دے، وہ انسانوں کو قتل کرنے کا حکم کیسے دے گا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک
एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। तो अजीजों, लोग मजहब का सहारा लेके इस्लाह भी करते हैं और फसाद भी करते हैं। तो आज के जमाने में इस्लाह के बजाय फसाद ज्यादा किए जा रहे हैं मजहब का सहारा लेकर। लिहाजा हमेशा जो है मुफसिद पे मुसले का इल्जाम लगाया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज भी बयान कर दूं, उसके बाद इस पे आता हूं। पहली चीज का नाम है मजहब। अगर आप मजहब का सहारा लेके अगर आप अपना प्रोग्राम अगर बयान नहीं करेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, ना लोग मदद करेंगे। दूसरी ताकत का नाम क्या है? दूसरी ताकत का नाम है हुकूमत। हुकूमत, हाकिमियत। अगर किसी के पास हुकूमत भी हो और वो मजहब का टाइटल भी लगाए हो तो फिर उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हुकूमत का मतलब क्या हुआ? जिसके पास सल्तनत हो, जिसके पास तख्त ताज हो, जिसके पास फौज हो, जिसके पास सिपाही हो, जिसके पास लश्कर हो, जिसके पास तलवारें हो, जिसके पास कुदरत हो, उसको हुकूमत कहते हैं। अगर हुकूमत भी हो, मजहब का टाइटल भी हो तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है, वो और ज्यादा फसाद कर सकता है। हे अजीजों, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यजीद के पास हुकूमत थी। उसकी हुकूमत कितनी बड़ी थी? उसकी हुकूमत कूफे में भी थी, शाम में भी थी, मक्का में भी थी, मदीने में भी थी, सीरिया में भी थी। पूरे अरबिस्तान पर यजीद की हुकूमत थी। उसके पास लश्कर थे, उसके पास तलवारें थी, उसके पास सिपाही थे, उसके पास फौज। उसके बावजूद वो मजहब का टाइटल लगा के मजहब को खराब कर रहा था। ऐसी पावरफुल ताकत से टकराना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ हुसैन का काम था कि पूरी हुकूमत से टकराकर हुसैन ने करबला के मैदान में कुर्बानी देकर हुसैन यजीद को ऐसी मात दी कि आज तक यजीदियत सर न उठा सकी। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। बराए खुशनुदी इमाम मज़लूम बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। अजीजों, ये है तो दो चीज हो गई। एक ताकत का नाम मजहब है, दूसरी ताकत का नाम हुकूमत है। इसीलिए लोग मजहब का सहारा लेके इस्लाह फसाद करते हैं। इसीलिए अक्सर मुसल्ले के ऊपर मुफसिद का इल्जाम लगता है। मुसल्ले यानी इस्लाह करने वाला और मुफसिद यानी फसाद करने वाला। जो बेचारा इस्लाह करने वाला है मुसल्ले, उस पे मुफसिद का इल्जाम लगाया जाता है कि ये फसाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों मजहब का सहारा लेके ये काम करते हैं। ये अजीजों, हुसैन पे भी इल्जाम लगाया गया। हुसैन मुसल्ले थे, यजीद मुफसिद था। हुसैन पे इल्जाम क्या लगाया गया कि ये तो दो बादशाहों की जंग थी। यजीद और हुसैन की जंग को क्या कहा कि ये दो बादशाहों की जंग थी। बच्चे आ रहे जा रहे, मुझे एकदम टेंशन हो रहा है, कोई नहीं है संभालने वाला बच्चों को। अफसोस हो रहा है भाई, कोई तो संभाले इन लोगों को, कोई तो बताए यार, मुझे टेंशन हो रहा है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ऐसे। बीच में आ रहे जा रहे यार, मुझे टेंशन हो रहा है, कोई तो एक संभाले इसमें से। अजीब है यार, वाकई मैंने तो ऐसा मजमा नहीं देखा कभी। भाई एक बार आदमी बोल दिया, दो बार बोल दिया, तीन बार बोल दिया, कम से कम जिसके बच्चे हैं वो तो आके संभाल ले अपने बच्चों को। ऐसे मैं कैसे पढ़ूंगा भाई मजलिस? जब दिमाग सही नहीं होगा तो मैं कुछ बयान कर पाऊंगा आपके सामने? नहीं बयान कर पाऊंगा ना। तो बच्चों को संभालिए, बच्चों को बताइए, अपने साथ लेके बैठिए भाई। मैं नहीं कह रहा हूं कि मजलिस में ना लेके आइए, अपनी गोद में लेके बैठिए, यहाँ पे छोड़िए नहीं उनको। या अगर छोड़ना है तो बाहर छोड़ दीजिए, उनको सिखा दीजिए, अंदर ना आए। ऐसे नहीं होता है भाई। सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले दिन बताया था, समझाया था, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा है। बहरहाल बात कहां से कहां पहुंच गई? मुसल्ले और मुफसिद। हमेशा मुसल्ले पे मुफसिद का इल्जाम लगाया जा रहा है और इमाम हुसैन पे भी इल्जाम लगाया गया। ये दो बादशाहों की जंग थी।
یعنی یہ کہہ کے حسین کی قربانی کو ایک دم ہلکا کیا جا رہا ہے کہ نہیں کچھ نہیں تھا، بس یہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی۔ ارے بھائی یزید کے پاس حکومت تھی، حسین کے پاس کیا تھا؟ کیسے دو بادشاہوں کی جنگ ہو سکتی ہے؟ ایک بار لکھنؤ میں مناظرہ ہوا سنی اور شیعہ میں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے اس مناظرے میں، ہمارے علماء بھی تھے ان کے علماء بھی تھے، سوال جواب شروع ہو رہا تھا۔ فتح جو ملی شیعہ کو اس مناظرے میں صرف اسی سوال کے جواب پہ شیعوں کو فتح ملی اور ان کی مناظرے میں کامیابی ملی۔ وہ کیا تھا؟ علامہ نکن زندہ تھے اس زمانے میں، آپ نے نام سنا ہوگا علامہ نکن کا۔ شیعہ اور سنی بیٹھے ہوئے تھے، سنی عالم نے سوال یہ کہا کہ یہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی، یزید اور حسین کی جو جنگ تھی دو بادشاہوں کی جنگ تھی۔ علامہ نکن نے صرف اتنا اس سے سوال کیا، اگر یہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی تو مجھے خالی اتنا بتا دے کہ حسین کے سر پہ کس حکومت کا تاج تھا؟ سبحان اللہ۔ حسین کے سر پہ کس حکومت کا تاج تھا؟ اس کا مجھے جواب دے دے۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ حسین کے پاس حکومت تھی نہیں تو تاج کہاں سے آتا؟ یہیں سے پتا چل گیا کہ یہ دو بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ معروف اور منکر کی جنگ تھی۔ حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی دے کے یہ بتایا کہ حق جیت گیا، باطل ہار گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد والے محمد۔ اگر یہ جو بادشاہوں کی جنگ تھی تو حکومت سے لڑنے کے لیے کوئی 6 مہینے کا بچہ لے کے جاتا ہے؟ حکومت سے لڑنے کے لیے کوئی 13 سال کا بچہ لے کے جاتا ہے؟ حکومت سے ٹکرانے کے لیے کوئی 80 سال کا بوڑھا لے کے جاتا ہے؟ حکومت سے ٹکرانے کے لیے کوئی عورتوں کو لے کے جاتا ہے میدان میں سفر میں؟ اور حکومت سے ٹکرانے کے لیے کوئی 4 سال کی بچی کو لے کے جاتا ہے؟ اگر یہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی تو حسین کی فوج انوکھی فوج کیوں ہے؟ حسین کی فوج میں 6 مہینے کا سپاہی بھی ہے، حسین کی فوج میں 13 سال کا بچہ بھی ہے، حسین کی فوج میں 18 سال کا جوان بھی ہے، حسین کی فوج میں 70-80 سال کے بوڑھے بھی ہیں۔ یہ کون سی فوج ہے؟ مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں۔ حسین نے کہا یاد رکھنا، میں نے اپنی فوج انوکھی فوج اس لیے بنائی ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ لڑنے نہیں جا رہا ہوں۔ اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے جوانوں اور سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں اقدار کی جنگ لڑنے جا رہا ہوں، میں انسانیت کی جنگ لڑنے جا رہا ہوں۔ انسانیت اور اقدار کی جنگ میں جو اثر علی اصغر کے تبسم کا ہوگا وہ کسی 35 سال کے جوان کا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بہرحال عزیزو یہ سب تمہید تھی، اب میں اور آگے بڑھا رہا ہوں، اپنے موضوع کو اور آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے امر بالمعروف کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ ہم جس کو امر بالمعروف سمجھتے ہیں وہ امر بالمعروف صرف اسی میں محدود نہیں ہے، امر بالمعروف کا دائرہ بہت بڑا ہے عزیزو۔ امر بالمعروف کا دائرہ اکثر بات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ایک اور سلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ امر بالمعروف کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ کس کو امر بالمعروف کہتے ہیں؟ حسین نے کربلا کے میدان میں امر بالمعروف کیا، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ امر بالمعروف کی ایک قسم پیغام ہے، امر بالمعروف کی ایک قسم درس ہے، امر بالمعروف کی ایک قسم عبرت حاصل کرنا ہے، امر بالمعروف کی ایک قسم اس کے علاوہ کلاسز وغیرہ جو ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے طریقے ہیں امر بالمعروف کرنے کے۔ کوئی علم کے ذریعے سے امر بالمعروف کرتا ہے، کوئی اپنے فن کے ذریعے سے امر بالمعروف کرتا ہے، اور کوئی اپنے ایمان اور تقوی کے ذریعے سے امر بالمعروف کرتا ہے، اور کوئی مال و دولت کے ذریعے سے امر بالمعروف کرتا ہے۔ عزیزو اگر علم ہے تو علم کے ذریعے، فن ہے تو
फन के जरिए, शायरी है, नवा है, मरसिया है, इल्म है तो तकरीर है, मदामीन है, किताबें लिख के वेबसाइट पे, इंटरनेट का जमाना है, ये सब अम्र बिल मारूफ की इसमें है। और अगर किसी के पास इल्म नहीं है, किसी के पास फन नहीं है, तो वो भी अम्र बिल मारूफ कर सकता है। किस चीज के जरिए से? माल के जरिए से भी अम्र बिल मारूफ किया जा सकता है। माल खर्चा करके जो अम्र बिल मारूफ करने वाले हैं उनका साथ दे के अम्र बिल मारूफ किया जा सकता है। अजीजों, अदादारी में हिस्सा लेना भी अम्र बिल मारूफ है, अदादारी में चंदा देना भी अम्र बिल मारूफ है, अम्र बिल अदादारी में माल खर्च करना भी ये क्या है? ये अम्र बिल मारूफ है। इसी तरीके से जो लोग अम्र बिल मारूफ कर रहे हैं उनका साथ देना भी अम्र बिल मारूफ है, इत्तेहाद पैदा करना भी अम्र बिल मारूफ है, यूनिटी पैदा करना भी अम्र बिल मारूफ है। अजीजों, कौमों की तरक्की किस चीज में पता है आपको? कौम, एक कौम को अगर तरक्की चाहिए तो किस चीज में उसकी तरक्की है? 3 चीज में। अगर 3 चीज है किसी कौम में तो वो कौम तरक्की याफ्ता कौम कहलाती है। पहली चीज का नाम है एजुकेशन। जिस कौम में एजुकेशन हो वो कौम तरक्की कर सकती है, जिस कौम में जहालत हो वो तरक्की नहीं कर सकती। पहली बात ये, एजुकेशन की जरूरत है किसी कौम को आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज की जो जरूरत है किसी कौम को आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस और तिजारत, माल और दौलत। अगर कौम बिजनेसमैन है, पैसा कमाने का हुनर है, माल दौलत हासिल करने का ढंग है, तो वो कौम तरक्की कर सकती है। एजुकेशन और बिजनेस और तिजारत। तीसरी चीज पता है क्या है? कौन कौन को तरक्की कर सकती है? किस कौम, कौन सी कौम आगे बढ़ सकती है? जिस कौम में यूनिटी हो और इत्तेहाद हो। अगर किसी कौम में यूनिटी है, इत्तेहाद है, तो वो कौम आगे बढ़ सकती है। एजुकेशन, बिजनेस और तिजारत और यूनिटी। अगर यूनिटी नहीं है, इख्तिलाफ है, तो वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इख्तिलाफ नाम है तनज़ुली का। मिसाल से समझाऊं, इत्तेहाद और यूनिटी किसको कहते हैं? ये इतनी बड़ी इमारत है, ये किस चीज का नतीजा आप मुझे बताएं? कसम खुदा की यूनिटी और इत्तेहाद का नतीजा जो इतनी बड़ी इमारत खड़ी है। इसमें क्या है? बहुत तवज्जो चाहता हूँ डॉक्टर साहब, सुनिएगा। इस इमारत में क्या है? इसमें रेत है, इसमें सीमेंट है, इसमें ईंट है, इसमें लोहा है, इसके अंदर छड़ है। ये सारी चीजें जब इकट्ठा हो गई तो इतनी महकम और मजबूत इमारत खड़ी हो गई। इन सारी चीजों को अलग करके देखो। अगर इसमें से ईंट अलग कर दिया जाए, लोहा अलग कर दिया जाए, सीमेंट अलग कर दिया जाए, बालू और रेत को अलग कर दिया जाए, तो ये इमारत रहेगी या गिर जाएगी? इमारत गिर जाएगी, क्योंकि यूनिटी और इत्तेहाद खत्म हो गया। ए अजीजों, इत्तेहाद नाम है चट्टान का, इत्तेहाद नाम है पहाड़ का, और इख्तिलाफ नाम है जर्रे का। जर्रे को जब फूकोगे तो हवा में उड़ जाएंगे, जर्रे को इख्तिलाफ कहते हैं। इसीलिए शायर ने कहा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले शायर ने कहा, जुदा जुदा हो तो जर्रे गुबार बनते हैं, और सिमट के आए तो कोहसार बनते हैं। अगर जर्रों को समेट दिया जाए तो कोहसार बनते। तो अजीजों, एजुकेशन जवानों के लिए खास तौर से ये पैगाम है, एजुकेशन, और दूसरी चीज का नाम बिजनेस और तिजारत, और तीसरी चीज यूनिटी और इत्तेहाद। ये 3 चीज आप कायम रखेंगे, आप तरक्की करते रहेंगे। इसमें से एक चीज की भी कमी होगी, वो कौन तरक्की नहीं कर सकती। ये बहुत अहम पैगाम है, खास तौर से नौजवानों के लिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो बात कहां से कहां चली गई? अजीजों, अम्र बिल मारूफ का दायरा बहुत वसी है, जिसमें से एक पैगाम है। अभी दर्स में और पैगाम में क्या फर्क है?
اور عبرت میں اور درس میں کیا فرق ہے اس کے اندر میں جانا نہیں چاہتا، چونکہ پیغامی کے اندر اتنے سارے میسج ہیں، اتنی ساری باتیں ہیں کہ میں اسی کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وقت ملے گا، ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھا جائے گا درس اور عبرت کس کو کہتے ہیں۔ پہلے پیغام کو سمجھیے، پیغام 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ یہ سب امر بالمعروف سے کنیکٹڈ بات ہے۔ پیغام 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ پیغام کبھی قول کے ذریعے دیا جاتا ہے، پیغام کبھی عمل کے ذریعے دیا جاتا ہے، اور پیغام کبھی کسی واقعہ یا حادثہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ پیغام کی پہلی قسم قول ہے، اور اس قول کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کبھی ڈائریکٹ پیغام ہوتا ہے، کبھی انڈائریکٹ ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹ پیغام کی مثال جیسے قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ڈائریکٹ پیغام۔ اقیم الصلاۃ، ڈائریکٹ پیغام ہے، نماز قائم کرو۔ پیغمبر نے فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، ڈائریکٹ پیغام، اسے پہچانو حسین کو۔ یہ سب ڈائریکٹ پیغام ہے۔ اور اسی قول میں انڈائریکٹ بھی پیغام ہوتے ہیں، جیسے پیغمبر نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ نہیں کہا کہ تم حسین سے محبت کرو، ڈائریکٹ نہیں ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ پیغام ہے قول کے ذریعے انڈائریکٹ، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہ پیغام ہے انڈائریکٹ۔ اسی طرح کچھ پیغام ہیں جو عمل کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ یہ مقدمہ ہے آگے کی بات بیان کرنے کے لیے، غور سے سنیے گا۔ عمل کے ذریعے پیغام ہے، عمل کے ذریعے جیسے رسول خدا امام حسین کا بوسہ لیتے تھے، امام حسین کے رخسار کو چومتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، امام حسین کو کاندھے پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پڑھاتے تھے، جناب فاطمہ زہرا آتی تھی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ سب عملی پیغام ہے، یہ بول نہیں رہے ہیں کھڑے ہو جا رہے ہیں احترام کے لیے، بول نہیں رہے ہیں حسن حسین کو کاندھے پہ بیٹھا کے گھما رہے ہیں، بول نہیں رہے ہیں ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، یہ عملی پیغام ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا پیغام جس کو حادثے کی شکل میں ہوتا ہے یا واقعے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے اندر دونوں چیز ہوتی ہے، قول بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھے میں آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ عزیزو، اگر حسین کے میسج کو سمجھنا ہے، پیغام کو سمجھنا ہے، تو 28 سفر سے لے کے جو حسین نے سفر شروع کیا، کربلا کے حادثے تک، واقعے تک، ہر ایک چیز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سفر میں حسین نے کہاں پر کیا فرمایا، کہاں پر کیا عمل کیا، اور کربلا کے میدان میں جب روز عاشور حسین نے کیا ایکشن کیا، کیا عمل کیا اور کیا فرمایا۔ جب یہ ساری چیزوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو کربلا کا پیغام سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اے عزیزو، جب ہم نے غور کرنا شروع کیا کہ حسین نے کتنے طریقے کے پیغام دیے تو بہت ساری تفصیل ہے۔ میں حسین کا جو قولی پیغام ہے، قول کے ذریعے حسین نے جو پیغام دیا، آج اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے حسین نے فرمایا، بہت ساری چیزیں فرمائی، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم۔ بہت زبردست پیغام ہے۔ ایک کتاب ہے الموسوعۃ امام الحسین، جس میں صرف حسین کے اقوال کو جمع کیا گیا ہے، موٹی سی کتاب ہے۔ اسی کتاب سے یہ حدیث آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم۔ کب فرمایا؟ جب 28 رجب سے جب وہ نکلے سفر پہ تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یاد رکھنا لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبان پہ لٹک رہا ہے، ان کے دل میں نہیں ہے۔ اذا محس بالبلاء
قلت دیانون، جب وہ مصیبتوں اور تکلیف میں گرفتار ہوتے ہیں تو قلت دیانون، ان کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پیغام تھا حسین کا، کس چیز کا پیغام؟ حریت کا پیغام، آزادی کا پیغام۔ اسی لیے امام حسین کا ایک لقب کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ یا ابل احرار، اے آزاد انسانوں کے باپ، تجھ پہ میرا سلام۔ یہ زیارت کے جملے ہیں، السلام علیکہ یا ابل احرار، اے آزاد انسانوں کے باپ، آپ پہ ہمارا سلام۔ یعنی کربلا میں حسین نے جو انسانیت کو بچایا ہے، اس کا ایک جز، ایک پارٹس جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، وہ آزادی ہے، حریت ہے۔ لوگ غلاموں کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، اسی لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کہا؟ کربلا کے میدان میں کہا یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے پیروکار۔ شیعہ یعنی پیروکار، ہم کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم علی کے پیروکار ہیں، شیعہ علی ہے، تو اصل لفظ کا معنی شیعہ کا پیروکار۔ تو امام حسین کہہ رہے ہیں یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے پیروکار، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، وکنتم لا تخافون المعاد، اور تم قیامت سے بھی نہیں ڈرتے ہو، تو فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم تم اپنی دنیا میں آزاد بن کے تو زندگی بسر کرو، تم غلام بن کے زندگی کیوں بسر کر رہے ہو؟ ارے بھائی تم دین کو نہیں مانتے ہو، چلو نہیں مانتے ہو، مذہب کو نہیں مانتے ہو، قیامت سے نہیں ڈرتے ہو، تو آزادی تو انسان کی فطرت میں ہے، تم غلام بن کے زندگی کیوں بسر کر رہے ہو؟ آزاد بن کے زندگی بسر کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کربلا میں حسین نے آزادی کا درس دیا۔ اس حدیث پر آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزو یاد رکھیے، آزادی کو سمجھنے کے لیے جو امام حسین نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پہ لٹک رہا ہے، جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو دین مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آزادی کو سمجھنے کے لیے پھر وہی بات آئے گی جو میں نے آپ سے کہا تھا، تعرف الاشیاء بازدادھا، چیزیں اپوزٹ سے سمجھی جاتی ہیں۔ اگر آزادی کو سمجھنا ہے تو پہلے غلامی کو سمجھیں، اگر غلامی سمجھ میں آئے گی تو آزادی سمجھ میں آئے گی۔ غلام کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہے عربی میں، اسی کا ترجمہ ہے غلام۔ اس لفظ، وہ لفظ کیا ہے؟ عبد۔ عبد کو غلام کہتے ہیں عربی میں۔ عبد کا مطلب کیا ہے؟ پرانے زمانے میں غلام بیچا جاتا تھا اور خریدا جاتا تھا، بازاروں میں بیچا جاتا تھا، لوگ جاتے تھے اور خرید کے لے کر آتے تھے۔ جس طرح آپ دکان سے کوئی سامان خرید کے لے کر آئے تو آپ اس کے مالک ہو جاتے ہو، آپ کی ملکیت ہو گئی، آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح پرانے زمانے میں جو غلام کو خرید کے لاتا تھا اس کا مالک ہو جاتا تھا، وہ جیسے چاہے اس سے کام کرائے، اس کی مرضی کے خلاف وہ غلام کام نہیں کر سکتا۔ جو آقا کی مرضی ہوگی وہی کام کرے گا، یہ پاؤں چل کے وہی جائیں گے جہاں اس کے آقا کی مرضی ہو، یہ ہاتھ وہی کام کریں گے جو جس میں اس کے آقا کی اجازت ہو۔ اس کو غلام کہتے ہیں جو اپنے آقا کی مرضی کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ عزیزو، یہ غلام کا تجربہ۔ اب غلام کی مختلف قسمیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مختلف قسمیں غلامی کی سنیے۔ انسان کا غلام، یعنی ایک انسان کا غلام ہوتا ہے۔ حاکم وقت کا غلام، افکار و نظریات کا غلام، ضمیر کا غلام، انسان کے اندر جو ضمیر ہے، خواہشات نفس کا غلام، زبان کا غلام، حسن کا غلام، عشق کا غلام، شیطان کا غلام، دنیا کا غلام۔ ایک اور غلامی کی قسمیں ہیں لیکن وہ میں بیان نہیں کروں گا ورنہ عورتیں ناراض ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आगे लग रहा है, आप समझ गए। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहरहाल ये आपका मूड फ्रेश करने के लिए था, तो इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया, वरना तो कल से गाली सुनूंगा मैं भी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अजीजों, इतनी सारी गुलामी की किस्में, इंसान का गुलाम, हाकिम वक्त का गुलाम, अफकारो नजरियात का गुलाम, जमीन का गुलाम, ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम, जबान का गुलाम, हुस्न का गुलाम, शैतान का गुलाम, इश्क का गुलाम, दुनिया का गुलाम। तो मैं इतनी गुलामी की किस्मों पे किस पे बहस करूं आपके सामने? इमाम हुसैन ने एक लफ्ज में कह दिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं। खुदा की कसम, इमाम हुसैन के इस जुमले पे मेरी जान कुर्बान हो जाए। मौला ने गुलामी की वो किस्म बयान की है कि अगर खाली उसी पे चर्चा किया जाए तो बाकी जितनी गुलामी की किस्में हैं उसके अंदर आ जाती हैं। इसलिए कि सबसे जो खतरनाक जो गुलामी है वो दुनिया की गुलामी है। जो इंसान दुनिया का गुलाम हो जाता है तो वो हर चीज का गुलाम हो जाएगा। वो ख्वाहिशात नफ्स का भी गुलाम होगा, शैतान का भी गुलाम होगा, जमीन का भी गुलाम होगा, हाकिम वक्त का भी गुलाम होगा, और इश्क और हुस्न का भी गुलाम हो जाएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, ये दुनिया की गुलाम, मेरा चेहरा यहाँ है, लाउड स्पीकर मेरे ख्याल से नीचे हो गया है, यहाँ हो तो ज्यादा बेहतर नहीं है। बराए ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारह का सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीजों, लोग दुनिया के गुलाम हैं और दीन उनकी जबान पे लटक रहा है, और सबसे खराब किस्म गुलामी की वो दुनिया है। बस अजीजों, बहुत जबरदस्त, अब यहाँ से बहुत तवज्जो चाहता हूँ। याद रखिए, मालिक जैसा होता है, आका जैसा होता है, वैसे ही बर्ताव अपने गुलाम के साथ करता है। अगर मालिक जलील है, पस्त है, तो अपने गुलाम के साथ वैसे ही खराब बर्ताव करेगा। अगर मालिक पस्त नहीं है, आला ज़र्फ है, तो अच्छा बर्ताव करेगा। इमाम हुसैन ने कहा लोग दुनिया के गुलाम हैं। आइए दुनिया को समझते हैं कि दुनिया है क्या। यानी जो दुनिया का गुलाम हो गया, इसका मतलब यह कि दुनिया आका है उस शख्स की, मालिक है उस शख्स की, तो वही बर्ताव करेगी। अजीजों, दुनिया किसको कहते हैं? क्या पहले ये समझा लूं, अगर आका पस्त होगा तो कैसा बर्ताव करेगा। एक मिसाल देता हूं, सद्दाम के जमाने में जेल जो थी इराक में, आप सर्च कीजिए इंटरनेट पे आपको मिलेगा, अबू गरीब जेल। जो उसमें चला जाता था तो वाकई वो नाम भी अबू गरीब था। ये उर्दू वाला गरीब नहीं, उर्दू में गरीब उसको कहते हैं जिसके पास पैसा ना हो, फकीर हो, खाने के लिए ना हो। अरबी में गरीब उसको कहते हैं जिसका कोई आशना ना हो, जिसका कोई हमदर्द ना हो, जिसका कोई मदद करने वाला ना हो, जो तन्हा हो, जो अकेला हो। तो कैसे कैसे उसमें, अलैकुम सलाम, कैसे कैसे उसमें जराइम थे, खुदा की कसम आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आका जलील था। क्या करता था? कैदियों को जमीन पे खड़ा करा के पाँव में कील ठोक देता था, दोनों पाँव में कील ठोक देता था, जैसे दीवार में कील ठोक देता था। कैदियों को पंखे में बांध के लटका के पंखा चालू कर देता था। कैदियों को जैसे कपड़ा प्रेस किया जाता है, प्रेस गर्म करके उनके जिस्म पे प्रेस करवाता था। जैसे खाना पकाया जाता है चूल्हे के ऊपर, उसके ऊपर कैदियों को पकड़ के वो रख देता था, जैसे खाना पकाया जाता है, आग भी जलती है। ये सब उसके जराइम थे, क्योंकि आका जलील था, इसलिए गुलामों के साथ ऐसा बर्ताव करता था। ये अजीजों, एक और मिसाल आपको देना चाह रहा हूं, लेकिन पहले दुनिया का आप मतलब समझिए, उसके बाद आपको मैं दूसरी मिसाल देता हूं। दुनिया क्या है?
کہتے ہیں دنیا بنا ہے ادنا سے. توجہ چاہتا ہوں, دنیا بنا ہے ادنا سے. جیسے اکبر ہے ویسے ہی ادنا ہے, اصغر ہے ویسے ہی ادنا ہے. اکبر یعنی سب سے بڑا, اصغر یعنی سب سے چھوٹا, اعلی یعنی سب سے بلند, اعظم یعنی سب سے عظیم. اے عزیزو, جب اکبر کا آپ مؤنث بنائیں گے تو اکبر کا مؤنث بنے گا کبرا. اور توجہ چاہتا ہوں, اکبر اگر کہنا ہو یعنی سب سے بڑا اگر عورت کو کہنا ہو تو اکبر نہیں کہیں گے. عربی میں گرامر کے حساب سے اکبر کا مؤنث ہوگا کبرا, اصغر کا مؤنث ہوگا صغرا, اعلی کا مؤنث ہوگا اولیاء. اسی لیے کہتے ہیں زینب اولیاء مقام, اعلی مقام نہیں بولتے. تو اے عزیزو, اعلی کا اولیاء, اسی طریقے سے اعظم کا عظما. پتا چلا اکبر یعنی سب سے بڑا, اصغر یعنی سب سے چھوٹا, اعلیٰ یعنی سب سے بلند, اعظم یعنی سب سے عظیم. جب مؤنث بنائیں گے تو اکبر سے کبرا, اصغر سے صغرا, اعلیٰ سے اولیاء, اعظم سے عظما. اسی طرح دنیا بنا ہے ادنا سے. ادنا کا مطلب ہے سب سے پست, سب سے ذلیل. جب ادنا سے بنائیں گے مؤنث تو بنے گا دنیا. کیا عرض کر رہا ہوں, ادنا کا جب مؤنث بنائیں گے تو بنے گا دنیا. جیسے اولیاء, جیسے صغرا, جیسے کبرا, یعنی سب سے پست, سب سے ذلیل. جو سب سے پست اور سب سے ذلیل ہے اس کو کہتے ہیں دنیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس کو کہتے ہیں دنیا. بس آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں عزیزو. تو پتا چلا کہ جو دنیا کا غلام ہوگا تو سب سے پست ہے, دنیا سب سے پست ہے, سب سے ذلیل ہے. تو ویسے ہی برتاؤ کرے گی دنیا, جتنی ذلیل ہے ویسے ہی برتاؤ کرے گی. اب اگر ہم کو یہ دیکھنا ہو کون انسان بلند ہے, کون انسان پست ہے, تو اب یہ مت دیکھو کہ پرائم منسٹر ہے, کہ وزیر اعظم ہے, کہ وزیر اعلیٰ ہے, کہ اس خاندان کا رہنے والا ہے, اس خاندان کا رہنے والا ہے. اگر یہ دیکھنا ہے کہ کون انسان پست ہے, کون انسان بلند ہے, تو یہ دیکھو کہ دنیا کا غلام ہے کہ نہیں. اگر دنیا کا غلام ہے تو سب سے پست ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو, چاہے وزیر اعلیٰ ہو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو عزیزو, دنیا سب سے پست ہے. آقا جیسا ہوگا ویسا برتاؤ کرے گا. تو مالک جو ہے جس کی دنیا ہو اس کو کتنا ذلیل کرے گی. آج ٹائم نہیں ہے, موقع نہیں ہے, ورنہ میں دنیا کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرتا. امام علی نے کیسی کیسی تعبیر نہج البلاغہ میں دنیا کے بارے میں پیش کیا ہے. اور کیا کیا بھاگا, اسی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں. اصل نتیجہ ہے کہ ربط مسائل پڑھوں, ٹائم چونکہ جلدی جلدی ختم ہو رہا ہے. اب ایک اچھی مثال دیتا ہوں. اگر آقا اچھا ہو تو وہ کیسا برتاؤ کرتا ہے اس کی مثال دے کے مجلس تمام. عزیزو, حبش کا بادشاہ نجاشی, بہت توجہ چاہتا ہوں, یہی نتیجہ ہے. حبش کا بادشاہ نجاشی جو ہے وہ پیغمبر کی مدد کرتا تھا, وہ اسلام کی مدد کرتا تھا. وہاں انقلاب آیا اور نجاشی کو قتل کر دیا گیا اور اس کے خاندان اور اولاد کو قید کر لیا گیا, اور اس کے بیٹے کو بھی قید کر لیا گیا جس کا نام ابا نیزر تھا. سنیے عزیزو, اور اس کو بیچا جانے لگا. مدینے میں اس کو بیچنے کے لیے لے کر آئے لوگ. امام علی کو خبر ملی کہ نجاشی کا بیٹا ابا نیزر اس کو غلام بنا کے ظالم بیچ رہے ہیں. تو امام علی نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور کہا کہ ابا نیزر کا باپ پیغمبر کی مدد کرتا تھا نجاشی, اور دین کی مدد کرتا تھا, لہذا میں اس کو خرید لیتا ہوں. اس کا بیٹا ہے تو اس کو میں خرید لیتا ہوں. ابا نیزر کو امام علی نے خرید لیا. اس کے بعد ابا نیزر سے کہا, ابا نیزر یہ میرے باغ ہے, یہ کھیت ہے, تم اس میں کام کرو. ابا نیزر اس میں کام کرتے تھے, امام علی کی باغ میں اور ان کے کھیت میں. ایک بار پانی کی کمی ہوئی تو امام علی نے کہا, اے ابا نیزر پانی نہیں ہے, تمہیں کنواں کھودو. خدا کی قسم میری جان قربان ہو جائے, مولا علی میں بہت توجہ چاہتا ہوں. کہا, اے ابا نیزر پانی نہیں ہے, کنواں کھودو. اس نے کوشش کیا, کنواں نہیں کھود سکا ابا نیزر. امام علی آئے, کہا ابا نیزر
تم سے میں نے کنواں کھودنے کے لیے کہا تھا. کہا مولا میں راجا کا بیٹا تھا, میں نے کبھی کام نہیں کیا ہے, میں بادشاہ کا بیٹا تھا, میں عیش و عشرت میں زندگی بسر کیا, مجھ سے کنواں نہیں کھوداتا, میں کیسے کنواں کھود سکوں؟ امام علی نے کہا بنیزر پھاوڑا مجھے دو. امام علی نے کنواں کھودنا شروع کیا. کھودتے کھودتے جب کنواں کھود چکے, پانی نکل گیا, کہا بنیزر کاغذ اور قلم لے کر آؤ. کاغذ اور قلم لے کر آیا بنیزر نے. امام علی نے لکھا میں اس کنویں کا نام کنویں ابا نیزر رکھتا ہوں. اللہ اکبر, میں اس کنویں کا نام کنویں ابا نیزر رکھتا ہوں. محنت کس نے کی, زحمت کس نے کی, کوشش کس نے کی, مالک نے. نام کس کا دے رہے ہیں؟ ابا نیزر کا نام دے رہے ہیں. کنواں علی نے کھودا اور نام دے رہے ہیں اس کنویں کا نام کنویں ابا نیزر ہے. ارے ایسا آقا ڈھونڈ کے لاؤ پوری کائنات میں جو محنت خود کرے, نام غلام کا دے. آج ہم ایک پنکھا لگوا دیتے ہیں, آج ہم ایک مجلس کروا دیتے ہیں, ایک مسجد بنوا دیتے ہیں, ایک امام باڑہ بنوا دیتے ہیں, تو پتھر پہ کندھا کر کے تختی لگاتے ہیں کہ اس مسجد کو ہم نے بنوایا ہے. امام علی نے اتنی محنت کی اور نام غلام کا دے دیا. ایسا آقا دنیا میں کہاں ملے گا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہی بات ختم نہیں ہوئی. نجاشی کی پارٹی والے جس میں انقلاب آیا تھا, پھر دوبارہ نجاشی کی پارٹی والوں کی حکومت آ گئی. وہاں تختہ پلٹ گیا اور وہ لوگ پھر حاوی ہو گئے, غالب ہو گئے. اور ابا نیزر تو یہاں پہ بیچے جا رہے تھے, امام علی نے خرید لیا. اب ان کو راجا بنانے کے لیے ایک انسان کی ضرورت تھی. کس کو راجا بنایا جائے, کس کو بادشاہ بنایا جائے؟ ان لوگوں کو خبر ملی کہ ابا نیزر نجاشی کا بیٹا ابھی زندہ ہے اور امام علی کے پاس ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزو, بہت توجہ چاہتا ہوں. وہ لوگ آئے ابا نیزر کے پاس, کہا ابا نیزر پھر سے ہم غالب آ گئے, اب ہماری حکومت آ گئی, ہمیں ایک شخص کو راجا بنانا ہے, ایک شخص کو بادشاہ بنانا ہے. پوری قوم کہہ رہی ہے کہ ابا نیزر سے بہتر کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا باپ نجاشی بادشاہ تھا, تو اس کے بیٹے کو بادشاہ بنایا جائے. اے عزیزو میری جان قربان ہو جائے. ابا نیزر نے جواب دیا, اے لوگو, ارے تم لوگوں نے بہت لیٹ کر دی, بہت دیر کر دی. اب میں ایسے شخص کا غلام ہو گیا ہوں کہ ایسی ایسی ہزاروں حکومتیں میں اپنی جوتیوں کے نوک پہ رکھتا ہوں. ایسی ایسی ہزاروں حکومتیں میری جوتیوں کے نوک پہ ہیں, میں اپنے پاؤں سے ٹھکرا دیتا ہوں, کیونکہ اب مجھے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے, سلطنت کی ضرورت نہیں ہے. اب میں ایسے آقا کا غلام ہو گیا ہوں کہ دنیا میں ایسا آقا نہیں ملے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ ہے, اس کو کہتے ہیں آقا. ایسا آقا ہو کہ لوگ یاد کریں. عزیزو بس آخری بات, اس کے بعد ربط مسائل. میں ڈرتا ہوں کہ دیر نہ ہو جائے 5 منٹ, لیکن بہرحال اس کو ربط دے کے میں بیان کرتا ہوں. لوگ جب غلام کا ذکر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ہتکڑی ہو, پاؤں میں بیڑی ہو, گلے میں خاردار توق ہو, وہ غلام ہے. جو قید میں بند ہو اس کو لوگ غلام سمجھتے ہیں. لیکن اے عزیزو غلام اس کو نہیں کہتے جس کا جسم مقید ہو, جس کے ہاتھوں کو جکڑا گیا ہو, جس کے پاؤں میں بیڑی پہنائی گئی ہو, یہ اس کو غلام نہیں کہتے. اے عزیزو اگر اس کا مصداق دیکھنا ہے تو آپ آئیے امام سجاد کو دیکھیے. یزید کے دربار میں, جب یزید کے دربار میں اس کا خطیب یزید کا خطبہ دے رہا تھا, اہل بیت کے خلاف بول رہا تھا, امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی تھی, پاؤں میں بیڑی تھی. امام سجاد کھڑے ہو گئے, کہا اے خطیب تجھے شرم نہیں آتی؟ دنیا کی محبت کے لیے, دنیا کا غلام بننے کے لیے اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہا ہے. یزید سے کہا اے یزید تو مجھے حکم دے, تو مجھے اجازت دے, میں ان لکڑیوں پہ جاؤں اور اپنے مطلب کو بیان کروں. منبر کا لفظ نہیں استعمال کیا. امام سجاد نے کہا اے یزید توجہ چاہتا ہوں, اے یزید تو مجھے اجازت دے, میں اس لکڑیوں پہ جاؤں, ان لکڑیوں پہ جا کے
اپنے مطلب کو بیان کروں. امام سجاد کیا کہنا چاہ رہے؟ جس ممبر سے علی کے فضائل بیان نہ کیے جائیں وہ ممبر نہیں ہے، لکڑی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کہے یزید تو مجھے اجازت دے میں ان لکڑیوں پہ جاؤں اور اپنے مطالب کو بیان کروں. ایک تہلکہ مچ گیا، سب یزید کو منع کر رہے تھے اگر اجازت دے دیا ابھی تختہ پلٹ جائے گا، لوگ ان کو ماننے لگیں گے، وہ حقائق لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا. لیکن بہرحال کسی نے کہا اجازت دی جائے، اجازت دی گئی. امام سجاد منبر پر آئے، کہا میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں صفوہ کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ جان لے. اور کہا اے یزید یاد رکھنا اگر تجھے یہ دیکھنا ہے کہ کربلا کی جنگ میں کون جیتا کون ہارا تو یاد رکھنا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. اگر محمد مصطفیٰ کا نام اذان میں لیا جاتا ہے تو یاد رکھنا ہماری جیت ہے، اور اگر محمد مصطفیٰ کا نام اذان میں نہ لیا جائے تو تیری جیت کہلائے گی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بس عزیزو اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. آج اس سپاہی کا ماتم کرنا ہے کہ جس کی مظلومی پہ ظالم بھی منہ پھیر پھیر کے رو رہے تھے. آج اس سپاہی کا ماتم کرنا ہے جس کی کل عمر 6 مہینے کی تھی، اور یہ 6 مہینہ بھی اس کی عمر سفر میں گزر گئی. عزیزو عزیزو کہتے ہیں امام حسین نے کربلا کے میدان میں 3 بار آواز استغاثہ بلند کیا. جب پہلی بار آواز استغاثہ بلند کیا تو جعفر جن آئے مدد کے لیے، مولا میں آپ کی مدد کروں. امام حسین نے منع کر دیا. دوسری بار جب آواز استغاثہ بلند کیا تو آسمان سے ملائکہ آئے، فرشتے آئے. امام حسین نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. لیکن عزیزو تاریخ کہتی ہے جب تیسری بار امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا تو تاریخ کہتی ہے سید سجاد عصا کا سہارا لے کر خیمے سے باہر نکل گئے. زینب کی نظر پڑی، کہا اے سید سجاد کہاں جا رہے ہو؟ کہا اے ابو بھی اماں آپ نے سنا نہیں میرا بابا آواز استغاثہ بلند کر رہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. عزیزو اس کے بعد تاریخ کہتی ہے اسی تیسرے استغاثے کے بعد رباب کے خیمے میں قیامت آ گئی. علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، بیویاں کی آوفگاں بلند ہو گئی اور چیخنے اور چلانے کی آواز بلند ہوئی، حسین کے کانوں تک پہنچی. حسین میدان سے خیمے میں آئے رباب کے، کہا کہ کیا بات ہے اتنی رونے پیٹنے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ زینب نے کہا اے بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. عزیزو امام حسین نے کہا میرا بچہ بہت زیادہ پیاسا لگ رہا ہے. اے زینب لاؤ میں اپنے بچے کو پانی پلا کے لے آؤں، شاید اشقیہ کو رحم آ جائے. زینب نے اصغر کو امام حسین کی آغوش میں دیا. رباب دوڑتی ہوئی آئی، کہا اے آقا تھوڑی دیر کے لیے اس بچے کو مجھے دے دیجئے. ماں ہے، ماں تو تڑپ گئی ہوگی نا، وہ بھی 6 مہینے کا بچہ. اے عزیزو رباب نے حسین کی آغوش سے اصغر کو لیا، کنارے لے جا کر اصغر کو پیار کرنا شروع کیا. پیشانی کا بوسہ، کبھی رخسار کا بوسہ، کبھی کلیجے سے لگا رہی ہے. کان میں کہتی ہے رباب اے بیٹا اصغر میدان میں جا تو رہے ہو لیکن یہ یاد رکھنا اگر کوئی تیر ظالم کی طرف سے آئے تو خبردار تمہارے بابا کو نہ لگنے پائے، اپنے اوپر لے لینا. اور یاد رکھنا جب تمہاری شہادت ہو جائے اور تمہارے جب آب کوثر پیش کریں تو پانی مت پینا، یہ کہہ دینا کہ میری بہن سکینہ پیاسی ہے، میرا بابا پیاسا ہے. حسین اصغر کو لے کے میدان کربلا کی طرف آئے. میدان کربلا کی طرف آئے، کہا یا قوم
इन लम तरहमुनी इरहम हादा तिफल, ए जालिमो ए लईनो, अगर तुम मेरे ऊपर रहम नहीं करते इस बच्चे पे रहम करो। अफला तरौनहु कैफा यतलद्दा, तुम देखते नहीं हो मेरा बेटा कैसे तलज्जी कर रहा है, तलज्जी कर रहा है। अजीजों, तलज्जी का मतलब समझे क्या हुआ? कहते हैं लफ्ज तलज्जी को का माना जो बयान करते हैं उलमा, अरबी जबान का लफ्ज है। कहते हैं कि जब मछली को पानी से निकाला जाता है तो मछली की 3 हालत होती है। पहली हालत वो होती है कि मछली जब पानी से निकाली जाए तो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो उछलती है, जमीन पे कूदती है। लेकिन जब कुछ देर हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है, तो दूसरी हालत ये होती है मछली सिर्फ जमीन पे पलटती है। ए अजीजों, तीसरी हालत क्या सुनेंगे? कहते जब और ताकत खत्म हो जाती है मछली की, तो तीसरी हालत ये है कि मछली सिर्फ अपना मुंह खोलती है और बंद करती है। इसी तीसरी हालत को तलज्जी कहते हैं। हुसैन ने कहा ए लईनो, तुम देखते नहीं हो मेरा बच्चा कैसे तलज्जी कर रहा है। यानी असगर की हालत प्यास की शिद्दत से ऐसी हो गई थी कि असगर कभी मुंह खोलते थे, कभी बंद करते थे। अजीजों, कहा एक कौम, अगर तुमको ये शक है कि हुसैन बच्चे के जरिए पानी पी लेंगे तो मैं अपने बच्चे को जमीन पे लेटा दे रहा हूँ, तुम अपने हाथ से आके मेरे बच्चे को पानी पिला दो। ए अजीजों, करबला की जलती हुई जमीन पर हुसैन ने अली असगर को लेटाया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। जब हुसैन को यकीन हो गया ये जालिम मेरे बच्चे को पानी नहीं देंगे, अब हाथों पे उठाया, कहा ए असगर, अरे तू भी हुज्जत खुदा है, तू भी हुज्जत खुदा की अमानत है, अपनी हुज्जत तमाम कर दे। ए अजीजों, हुसैन ने अपने हाथों में बच्चों को उठाया था। तारीख कहती है कि एक मर्तबा असगर ने अपने मुंह से सूखी हुई जबान को बाहर निकाला, सूखे हुए होंठ पे जो जबान फिराई है, तो जालिम इस मंजर को देख के जालिम मुंह फेर फेर के रो रहे थे। ऐसा लगता था अब कयामत आ जाएगी। एक मर्तबा आवाज बुलंद हो गई, आना ना हुरमुला, एक ता कलाम अल हुसैन, हुरमुला तुम कहाँ हो, हुसैन के कलाम को मुनकता कर दे। तारीख कहती है हुरमुला ने तीर निकाली कि चिल्लाए कमान में जोड़ी, अली असगर के गले का निशाना लिया, तीर हवा में सनसनाता हुआ चला, अली असगर के गले पे लगा। ए अजीजों, बच्चा हुसैन के हाथों पे पलट गया। मक्तल कहता है फजुबे अस्सबियो मिनल उज़्न इलल उज़्न, बच्चा इस कान से लेके इस कान तक ज़िबा हो गया। यानी अली असगर का गला छिला नहीं था, ज़िबा हो गया। जब मैंने मक्तल में छानना शुरू किया तो पता चला तीर बहुत बड़ा था, असगर का गला बहुत छोटा था, इसलिए असगर का गला छिला नहीं था, ज़िबा हो गया था। अजीजों, उसके बाद हुसैन ने असगर के खून को अपने जुल्लू में लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आवाज आई, अगर एक कतरा भी आसमान की तरफ आ गया कयामत तक बारिश नहीं होगी। हुसैन ने अली असगर के खून को जमीन पे फेंकना चाहा, जमीन से आवाज आई, अगर एक कतरा जमीन पर आ गया कयामत तक अनाज नहीं उगेंगे। ए अजीजों, हुसैन ने अली असगर के खून को अपनी पेशानी पे मला। शायर कहता है इनकार आसमां को है, राजी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। अजीजों, अली असगर की शहादत हो गई। अली असगर को हुसैन ने अपने हाथों पे लिया, आबा के दामन से ढाक के हुसैन अली असगर को लेके चल रहे हैं खैमे की तरफ, लेकिन रास्ते में सोच रहे हैं रुबाब को क्या जवाब दूंगा। ये सोचते हुए हुसैन जा रहे
بعد زحمت تمام. یاد رکھیے علی اصغر کی شہادت ہو گئی, کوہرام برپا ہو گیا خیمے میں, رباب سر پیٹ پیٹ کے رو رہی تھی. تاریخ کہتی ہے یہ ایک وہ بچہ ہے جس کو حسین نے کربلا کے میدان میں دفن کیا تھا. کسی شہید کو حسین نے دفن نہیں کیا تھا. پتا ہے حسین نے کیوں اصغر کو دفن کیا اور کسی کو نہیں دفن کیا؟ تاریخ کہتی ہے اس کی 3 علت ہے. یہ علت سن لیجئے مجلس تمام. پہلی علت یہ ہے حسین نے اصغر کی لاش کو کیوں دفن کیا؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں گرمی بہت زیادہ تھی, اصغر کا جسم بہت نازک تھا. حسین کو پتا تھا شہادت کے بعد شہداء کے لاشیں زمین کربلا پہ پڑے ہوں گے. اصغر گرمی کی شدت کو سب برداشت نہیں کر سکتا تھا, اس لیے حسین نے اصغر کی لاش کو دفن کر دیا. پہلی علت یہ. دوسری علت کیا تھی؟ علماء کہتے ہیں حسین کو پتا تھا شہداء کی شہادت کے بعد شہداء کے تن سے سر کو جدا کیا جائے گا اور نوک نیزہ پہ بلند کیا جائے گا. حسین نہیں چاہتے تھے کہ علی اصغر کا سر تن سے جدا ہو اور نوک نیزہ پہ بلند کیا جائے. اے عزیزو تیسری وجہ سنو گے, اے عزیزو سنو, جگر پہ ہاتھ رکھ کے سنو. حسین کو پتا تھا شہداء کی شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو پامال کیا جائے گا, اس لیے حسین نے علی اصغر کی لاش کو دفن کر دیا. لیکن اے عزیزو حسین کی تمنا پوری نہیں ہوئی. جب شہداء کے سر کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اس نے گننا شروع کیا. کہتا ہے اس میں ایک سر کم ہے. کسی سپاہی نے کہا اے ابن زیاد, ارے حسین کا جو سب سے چھوٹا سپاہی تھا نا اسے حسین نے دفن کر دیا ہے. ملعون کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا, وہ سر بھی مجھ کو چاہیے. اے عزیزو ابن زیاد کے سپاہی ہاتھ میں نیزہ لے کے میدان کربلا کی طرف چلے جہاں نرم زمین دیکھتے تھے نیزہ مارتے تھے. ایک مرتبہ ایک شکی نے ایک نرم زمین پہ نیزہ مارا. جب نیزہ نکالا تو نیزے کے ساتھ ساتھ علی اصغر کا لاٹا زمین سے باہر نکلا. رباب کو یہ خبر ملی, سر کو پیٹ لیا. اے میرے پروردگار, میرے بچے کی خیر. وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین. Hussein,